اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4195، اردو ترجمہ۔ غزوہ خیبر کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے بشیر بن یسار نے، اور انہیں سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ غزوہ خیبر کے لیے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے۔ بیان کیا، جب ہم مقام صحبہ میں پہنچے تو خیبر کے نشیب میں واقع ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے توشہ سفر منگوایا، ستو کے سوا اور کوئی چیز آپ کی خدمت میں نہیں لائی گئی، وہ ستو آپ کے حکم سے بھگویا گیا اور وہی آپ نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، چونکہ وضو پہلے سے موجود تھا، اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف کلی کی اور ہم نے بھی، پھر نماز پڑھی اور اس نماز کے لیے نئے سرے سے وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 4196، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے، اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب اسید بن حضیر نے عامر سے کہا، عامر اپنے کچھ شعر سناؤ۔ عامر شاعر تھا۔ اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر ہدی خوانی کرنے لگے۔ کہا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے، بس ہماری جلدی مغفرت کر، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مڑبھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت رکھ، پرسکینت نازل فرما، ہم پر سکینت نازل فرما۔ ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، آج چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شعر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عامر بن عقور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا، کاش ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ اس کے دوران ہمیں سخت تکالیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا، آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جس دن قلعہ فتح ہونا تھا، اس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ آر نے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے لیے اسے جگہ جگہ جلا رکھا ہے؟ صحابہ نے بولے کہ گوشت پکانے کے لیے۔ یا آپ نے دریافت فرمایا کہ کس جانور کا گوشت ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ پالتو گدھوں کا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی کر لو۔ پھر دن میں جب صحابہ نے جنگ کے لیے سب بندی کی، تو چونکہ حضرت عامر کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی۔ بیان کیا کہ پھر جب لشکر واپس ہو رہا تھا، وہ سلمہ بن العقوع کا بیان ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر کا سارا عمل اکارت ہو گیا، کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا۔ انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، ان سے حاتم نے،
بجائے مشی بہا کے نشا بہا نقل کیا، یعنی کوئی عرب مدینے میں عامر جیسا پیدا نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 4197، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح ہو جاتی جب کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلاڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، خدا کی قسم محمد لشکر لے کر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4198، ہمیں صدقہ بن فضل نے خبر دی، کہا ہم کو ابن عینیہ نے خبر دی، اور کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے، یہودی اپنے پھاوڑے وغیرہ لے کر باہر آئے، لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلانے لگے محمد، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔ حدیث نمبر 4199، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے محمد نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آنے والے نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے اعلان کرایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام ہانڈیاں الٹ دی گئیں، حالانکہ وہ گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھی۔ حدیث نمبر 4200، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب پہنچ کر ادا کی، ابھی اندھیرا تھا۔ پھر فرمایا اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، خیبر برباد ہوا۔ یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر یہودی گلیوں میں ڈرتے ہوئے نکلے، آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگ کرنے والے لوگوں کو قتل کرا دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ قیدیوں میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو دحیہ کلبی کے حصے میں آئی تھیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں، چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے محل میں انہیں آزاد کر دیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد کیا تم نے یہ پوچھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو محل میں کیا دیا تھا؟ ثابت نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4195 سے 4200 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔